اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اما بعد. آج ہماری گفتگو علم رجال میں علم رجال کی 13ویں اور 14ویں صدی کے بارے میں ہے، جس میں ہم نے بعض چیزوں کو گزشتہ دروس میں ہم نے درک کیا تھا. یعنی تعطیل سے پہلے، چھٹی سے پہلے، امتحان سے پہلے ہم نے اس کی بعض چیزوں کو ہم نے پڑھا تھا، لیکن ارتباط کے لیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. علم رجال کی 13ویں اور 14ویں صدی، اس میں ہم نے یہ سب بتایا تھا کہ 11ویں 12ویں صدی کے 5 مجموعات کے بعد بھی علم رجال کا ارتقائی سفر تمام نہیں ہوا، اور اس علم میں تصنیفات کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ اس میں تنوع بھی منظر عام پر آتا رہا. 13ویں اور 14ویں صدی میں جو کتابیں منظر عام پر آئی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. بعض کتابوں کا انداز قدیمانہ ہے، یعنی کہ ہر راوی کے بارے میں پہلے جملہ اہل رجال کے اقوال نقل کیے جائیں، اس کے بعد ان اقوال پر بحث و تنقید کی جائے، اور آخر میں راوی کے اعتبار یا عدم اعتبار پر قرائن جمع کیے جائیں، جن سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ اس راوی کی روایت قابل عمل اور قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے. یہ طریقہ تھا، یہ انداز تھا قدیمانہ. اب کہہ رہے ہیں کہ اور دوسری کتابوں کا انداز قدر جدید ہے، یعنی ان کا انداز اس قدیمانہ انداز کے تھوڑا اس قدیمانہ انداز سے الگ ہے، نیا ہے، جدید ہے، اور اس میں ندرت و ابتکار سے کام لیا گیا ہے کہ راوی کے حالات کے ساتھ اس کے طبقے کا تعین کیا گیا ہے. یعنی جہاں راوی کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ راوی کا طبقہ بھی بیان کیا گیا ہے، معین کیا گیا ہے کہ اس راوی کا طبقہ یہ تھا، اور اس سلسلے میں اس کے استاد شاگرد جس سے اس نے روایت کی ہے، جس نے اس سے روایت کی ہے، یعنی ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ طبقے کے تعین کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اس راوی کے استاد کون تھے، اس کے شاگرد کون تھے، کس نے اس سے روایت کی ہے اور کس سے اس نے روایت کی ہے. ان تمام امور کی وضاحت اس جدید انداز میں، جو جدید طریقہ تھا، اس میں کی گئی ہے، اور اس طرح استنباط کرنے والوں کی بے پناہ مشکلات کو آسان کر دیا گیا ہے. یعنی جب اس طریقے کا انداز اختیار کیا گیا تو ظاہر ہے کہ جب راوی کے استادوں کے بارے میں بتا دیا گیا، اس کے شاگردوں کے بارے میں بتایا گیا، کس سے اس نے روایت لی اس کے بارے میں بتایا گیا، کس نے اس سے روایت لی نقل کی اس کو بتا دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ بہت ساری پھر آسانیاں استنباط کرنے والوں کے لیے ہو گئی. ان کتابوں میں راوی کی روایت کی قلیل یا کثیر تعداد اور اس کے ضبط و حفظ کی مقدار کا بھی تعین کیا گیا ہے، اور اس طرح ایک نئے انداز فکر اور نئے انداز بیان کی طرح ڈال دی گئی ہے، جس کا ذکر قدماء کے بیان میں شاذ و نادر ہی پایا جاتا تھا. یعنی یہ طریقہ، یہ ذکر جو پرانے علماء تھے جن کا انداز یعنی قدیم تھا، اس میں یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ بہت کم پائی جاتی تھی. ذیل میں ان تمام علمی مجاہدات کی مختصر تفصیل نقل کی جا رہی ہے تاکہ ہر ایک کی محنت کا اندازہ
لگایا جا سکے اور اس کی قدر و قیمت کا تعین کیا جا سکے کس نے کتنی محنت اور مشقت سے کام لیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ بہجت الاعمال فی شرح زبدۃ المقال، یہ کتاب علامہ الحاج شیخ علی بن عبداللہ بن محمد بن محب اللہ بن محمد جعفر الالیاری التبریزی کی تصنیف ہے۔ ان کی ولادت 1236 ہجری میں ہوئی تھی اور وفات 1327 ہجری میں ہے۔ کہنا ہے کہ اس کتاب کی 5 جلدیں ہیں جو طرز قدیم کے بڑے سائز پر ہیں اور دور حاضر کی کم سے کم 10 جلدوں کے برابر ہیں، یعنی 5 جلدیں 10 جلدوں کے برابر ہیں۔ یہ جناب تبریزی کی ایک ایسی شرح مجموعہ ہے جس کی ابتدائی 3 جلدوں میں علامہ سید حسین بروجردی کی زبدۃ المقال کی شرح ہے جو علم رجال کے ایک منظومے کی حیثیت رکھتی تھی، اور باقی 2 جلدیں منتہی المقال کی منظوم شرح کی حیثیت رکھتی ہیں، جن سے منظومہ بروجردی کی تکمیل کی گئی ہے اور اس میں ان متاخرین اور مجہولین کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جنہیں علامہ بروجردی نے نظر انداز کر دیا تھا اور اپنے منظومے میں جگہ نہیں دی تھی۔ اس مکمل کتاب میں ایک مقدمہ ہے اور 11 فصلیں، 11ویں فصل میں اصحاب اجماع کا ذکر ہے اور دوسری متفرد بحثیں بھی نقل کی گئی ہیں۔ یہ سب آپ کی بحث یہ باتیں سب ہو چکی تھی مفصل طور پر، یہ صرف ارتباط کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری کتاب اس سلسلے کی ہے وہ تنقیح المقال ہے۔ یہ علامہ شیخ عبداللہ مامخانی رضوان اللہ تعالی علیہ متوفہ 1351 ہجری کی تالیف ہے جو اس علم کی سب سے مفصل کتاب ہے۔ کون سی؟ تنقیح المقال، اور 3 بڑی بڑی جلدوں میں شائع کی گئی ہے۔ اس کتاب میں علم رجال کی تمام قدیم اور جدید کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور بقول علامہ بزرگ طہرانی یہ اس علم کی سب سے زیادہ مفصل کتاب ہے۔ اس میں تمام صحابہ، تابعین اور 4 صدی تک اصحاب ائمہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض علماء محدثین کے ذکر کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ علامہ مامخانی رضوان اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام تقریباً 3 سال کے عرصے میں انجام دیا ہے، جو ایک کرامت کی حیثیت رکھتا ہے، ورنہ اتنے مختصر سے عرصے میں اتنا بڑا کام انجام دینا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کتاب پر صرف یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں مجہول اور محمل کو مخلوط کر دیا گیا ہے، جبکہ ابن داؤد نے اس امر کی وضاحت کر دی تھی کہ محمل وہ کہا جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی مدح یا مذمت وارد نہ ہو اور اسے در حقیقت ممدوحین میں شامل کرنا چاہیے اور اس کے روایات پر عمل کرنا چاہیے، اور مجہول وہ ہے جس کے مجہول ہونے کی تصریح کر دی گئی ہو اور اس کے روایات پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مجہول قرار دینا خود ایک قسم کی تنقید ہے، اور اس جرح و تنقید کے ہوتے ہوئے روایت قابل عمل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ تنقیح المقال کی فہرست کا جائزہ لیں گے جس کا نام مصنف نے نتیجۃ التنقیح رکھا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں صرف مجہول افراد کا ذکر کیا گیا ہے، اور مجہول سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جنہیں مجہول کہا گیا ہے یا جن کے بارے میں کسی مد و قد کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اس طرح کا خلط و ملط کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، بلکہ شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور مجلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک اس کا سلسلہ برقرار رہا، جبکہ محقق داماد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رواشح میں اس امر کی تصریح کر دی تھی کہ مجہول صرف اسے کہنا چاہیے جس کے بارے میں علماء رجال نے مجہول ہونے کی صراحت کر دی ہے، اور اس میں دوسرے افراد کو شامل
نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن محقق طحرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ صاحب تنقیح المقال محقق داماد کے اس بیان سے بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے خود اپنے کتاب کے جز اول کے صفحہ 447 کے اواخر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو تمام کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی کسی کے حالات نہ مل سکیں تو بھی اسے مجہول قرار دینے کا حق نہیں ہے۔ کیوں حق کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ علم انتہائی، کیونکہ یہ علم یعنی علم رجال انتہائی وسیع و عریض ہے اور اس کے مدارک بے پناہ ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ راوی کے حالات اس مصنف کی نظر میں نہ ہوں اور کسی دوسرے مقام پر پائے جاتے ہوں جہاں تک اس راوی کی نظر نہ پہنچی ہو۔ لہذا صاحب تنقیح کے مجہول کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ راوی میری نگاہ میں مجہول ہے اور میری معلومات کے دائرے سے باہر ہے، نہ یہ کہ علماء رجال نے اسے مجہول قرار دیا ہے۔ اور اس طرح مؤلف موصوف کسی خلط ملط کا شکار نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے لفظ مجہول لغوی معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس کا علم رجال کی اس طرح سے کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اصطلاحی طور پر مجہول اسی کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں مجہول ہونے کی تصریح پائی جاتی ہو اور اس کی روایت اس اعتبار سے ناقابل عمل ہو۔ باقی انشاءاللہ کل آئے گا، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی اس کو انشاءاللہ کل مکمل کرتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد ایک نیا درس اور نئی چیز جو ہم نے اب تک نہیں پڑھی ہے، یعنی کلاس جس کے بارے میں کلاس میں نہیں پڑھایا گیا ہے، وہ انشاءاللہ آ سکے، اس کو بیان کیا جا سکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔